بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے پاکستان اور چین کو اپنے نشانے پر رکھ لیا، بڑا تجربہ کامیاب۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے ایک بار پھر فوجی امداد کی منظوری دے دی۔ روسی فوجی اڈے پر حملہ، 11 رضاکار ہلاک۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لائن آف کنٹرول کے نوسیری سیکٹر کا دورہ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا اور کراچی کا چوتھا نمبر۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% تک کمی۔ آج کا الیکشن چوروں کے ٹولے سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا ریفرینڈم ہے، عمران خان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی۔ ایک امریکی سینیٹر کے مطابق اس بات کا قوی امکان ہے کہ واشنگٹن ریاض کو نئے ہتھیاروں کی فراہمی روک دے گا۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں، جبکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعے کے روز سعودی عرب کی طرف سے اپنے ملک کے لیے $400 ملین کی انسانی امداد کی خبر دی تھی۔ گرین سا جو بائیڈن انتظامیہ نے سعودی عرب کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کے سعودی عرب کے فیصلے سے امریکہ ناراض ہے۔ اوپیک پلس کے فیصلے کے بعد متعدد امریکی قانون سازوں نے جو بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے امریکی فوجیوں کو بھی واپس بلا لیں۔ جمعے کے روز CNN سے بات کرتے ہوئے امریکی سینٹ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کمیٹی کے رکن کا کہنا تھا کہ اس بات کا امکان ہے کہ صدر جو بائیڈن سعودی عرب کو نئے ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ کانگریس اور جو بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کے خلاف ضرور کارروائی کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے جوہری آبدوز سے نئے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر کے پاکستان اور چائنا کی نیندیں حرام کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے پاکستان اور چین کو نشانے پر رکھ لیا۔ بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ نیا جوہری بیلسٹک میزائل سمندر کی تہہ میں موجود آبدوز سے فائر کیا جا سکے گا اور اس نئے میزائل سے پاکستان اور چین کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ بھارتی حکام نے مزید بتایا ہے کہ میزائل کا تجربہ خلیج بنگال میں کیا گیا۔ بھارت جوہری میزائلوں سے لیس آبدوز رکھنے والا دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین جوہری صلاحیت کے حامل آبدوزیں رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ رواں سال 9 مارچ کو ایک انہونا اور خطرناک واقعہ ہوا تھا۔ بھارت سے ایک سپر سونک میزائل 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پاکستان میں گرا تھا۔ بھارتی میزائل 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے پاکستانی علاقے میں گرا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے ایک بار پھر فوجی امداد کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے یوکرین کو ایک بار پھر بارودی سامان اور جنگی گاڑیاں دینے کی تیاری کر لی۔ اس سلسلے میں نئے امدادی پیکج کے تحت $725 ملین مالیت کے جنگی سازوسامان کا پیکج بنا لیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ یوکرین کو فوری طور پر نئے امدادی پیکج کے تحت $725 ملین مالیت کا بارودی سامان اور جنگی گاڑیاں دے گی۔ تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس نئے امدادی کھیپ میں فضائی دفاعی نظام سے متعلق آلات نمایاں نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس پیکج کے عملی شکل اختیار کرنے کے بعد یوکرین کو اب تک امریکہ کی طرف سے دی جانے والی فوجی امداد کی مالیت $17.5 ارب ہو جائے گی۔ امریکہ یوکرین کو یہ امداد 24 فروری کے بعد سے دے رہا ہے، جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ امریکی حکام نے اس نئے امدادی پیکج کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ امداد فوری بروئے کار ہوگی اور روس کی طرف سے یوکرین کے مختلف شہروں پر حالیہ بمباری کے بعد امریکہ کا پہلا امدادی پیکج ہوگا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک پیکج کا حتمی طور پر
اور باضابطہ اعلان نہیں ہوتا، اس پیکج کی مالیت اور اس میں شامل جنگی سامان میں تبدیلی، اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے۔ امکانی طور پر یہ پیکج پچھلے ہفتے یوکرین کو بھیجی گئی امدادی پیکج سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلے ہفتے بھجوائے گئے امدادی پیکج میں میزائل شامل تھے۔ وہ پیکج روس کے میزائل حملوں کو جوابی شکست دینے کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس کے فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین کو اس ہفتے امریکہ اور جرمنی کی طرف سے جدید ترین طیارہ شکن نظام مل جائے گا، جس میں میزائل حملوں اور ڈرونز کا جواب دینے کی اہلیت بھی ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس میں یوکرین کی سرحد سے متصل علاقے میں فوجی ٹریننگ گراؤنڈ میں فائرنگ سے 11 رضاکار ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سینٹر میں رضاکار دستوں کو یوکرین کے خلاف جنگ کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اس دوران 2 رضاکار اہلکاروں نے اپنے ساتھیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حملہ آور بھی یوکرین کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے چھوٹے ہتھیاروں سے اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی مارے گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق فائرنگ سے 15 فوجی رضاکار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملہ آور کا تعلق سابق سوویت ریپبلک سے ہے۔ اس سلسلے میں حکام نے مزید تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے لازمی فوجی خدمات انجام دینے والے 3 لاکھ روسی شہریوں کو یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے متحرک کرنے کا حکم دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کے نوسیری سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور وہاں تعینات جوانوں سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق LOC کے دورے کے موقع پر چیف آف آرمی سٹاف کو LOC کی تازہ ترین آپریشنل صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسران اور جوانوں کے ساتھ بات چیت کے دوران مسلسل چوکس اور آپریشنل تیاریوں کے لیے ان کی تعریف کی۔ قبل ازیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا اور کراچی چوتھے نمبر پر آ گیا۔ انڈیکس کے مطابق آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور 210 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ کراچی کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 168 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ ہوئے۔ بیجنگ 186 پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر، جبکہ دہلی 181 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ریکارڈ ہوا۔ انڈیکس کے مطابق شمال مغربی بلوچستان کے ریگستانی ہواؤں کے اثرات کراچی پر برقرار ہیں، جس کے سبب کراچی کی فضائیں مضر صحت رہیں اور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر رہا۔ شہر کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 168 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 4% کم ہو کر $86 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ برطانوی کروڈ آئل بھی 3% سستا ہونے کے بعد $92 فی بیرل کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی 4.5% تک کمی دیکھی گئی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آج کا یہ الیکشن چوروں کے ٹولے سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا ریفرینڈم ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کا کہنا ہے کہ جن حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں ہر کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ چوروں کے ٹولے سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا ریفرینڈم ہے۔ ہمارا مقابلہ الیکشن کمیشن اور
PDM سے ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔